بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم باقاعدگی سے علم کلام اور علم العقائد پر لکھی گئی ایک اہم کتاب کشف المراد کی تدریس کا آغاز کر رہے ہیں بعون اللہ و بحمدہ انشاءاللہ تعالی۔ یہ سفر ہمارا روزمرہ کی بنیاد پر جاری و ساری رہے گا۔ اس درس میں ہم مختصراً علم کلام کا تعارف پیش کرنے کی کوشش کریں گے، جس طرح آپ آگے سامنے دیکھ رہے ہیں۔ ایک مقدماتی درس ہوگی اور اس پر ہم انشاءاللہ تعالی علم کلام کا مختصر تعارف پیش کریں گے۔ تعریف علم الکلام، علم کلام کی تعریف۔ علم کلام کو یہ ایک علم ہے، ایک فن ہے، ایک پیشہ ہے۔ تو اس علم کی تعریف کیا کی جا سکتی ہے؟ مختلف تعریفیں کی جا سکتی ہیں، لیکن یہاں پر ہم اختصار کے طور پر مختصراً ایک تعریف ہم پیش کریں گے۔ علم کلام یعنی وہ مقتدر علم ہے جس کے ذریعے عقائد دینیہ کے اس بات کے لیے دلائل اور شبہات کے جوابات دیے جاتے ہیں۔ دیکھیں، دین مقدس اسلام میں اس کی تعلیمات کو مختلف حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ ان میں سے کچھ تعلیمات عقائد کہلاتے ہیں، کچھ عبادات اور کچھ معاملات، کچھ اخلاقیات مختلف ہیں۔ تو ان میں دینی تعلیمات میں سر فہرست یا جس کو سب سے زیادہ اہمیت حاصل ہے وہ عقائد ہیں، عقائد دینیہ ہیں۔ ان عقائد دینیہ جب دینی تعلیمات میں جب اہمیت رکھتے ہیں تو اس کو باقاعدہ بعد میں اس کی اہمیت چونکہ دین میں بہت زیادہ ہے، تو یہ صرف سننے اور سنانے کی حد تک نہیں، بلکہ مسلمانوں کی تعداد جب بڑھ گئی، مختلف علاقوں میں مسلمان پھیل گئے، تو ان کو ان عقائد کو سمجھانا بھی مقصود تھا، سمجھانا بھی ضروری تھا۔ اور عقائد کچھ ایسے امور ہیں کہ جن کے بارے میں ہر انسان کو خود سے تحقیق کرنی ہوتی ہے، خود سے جاننا ہوتا ہے، خود سے اپنے عقل سے کام لینا ہوتا ہے، اور از روئے بصیرت جس کو ہم کہتے ہیں، دلائل کی روشنی میں اس کے عقائد کے جو امور ہیں اس کے سامنے واضح ہونے چاہیے۔ لہٰذا علم کلام وہ علم ہے کہ جس میں دینی تعلیمات میں سے دینی عقائد اسلامیہ کو ان کے دلائل کے ذریعے سے ثابت کرنا سکھاتا ہے، اور دینی عقائد کے اوپر مختلف لوگوں کی طرف سے، خود مسلمانوں کے اندر سے اور جو مستشرقین ہیں یا پھر جو دشمنان ہیں ان کی طرف سے جو شبہات اٹھائے جاتے ہیں، ان شبہات کا جواب دینا بھی اس علم کلام کا کام ہے۔ یہ ایک ایسا علم ہے کہ اس میں ان شبہات کا بھی جواب دیے جا سکتے ہیں۔ معروف عالم دین، بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں یقیناً، تفتازانی نے فرمایا ہے کہ علم کلام ایسے اعتقادی قواعد شرعیہ کا علم ہے جنہیں دلائل یقینیہ کے ساتھ حاصل کیا جاتا ہے۔ یعنی ان کے بقول علم کلام کچھ قواعد شرعیہ جو کہ اعتقادیات سے تعلق رکھتے ہیں، ان قواعد شرعیہ کے بارے میں جاننے کو علم کلام کہا جاتا ہے، کہ ان قواعد شرعیہ کا حصول دلائل یقینیہ کے ساتھ ہی ہو سکتا ہے۔ وجہ تسمیہ، یعنی اس علم کو علم کلام نام پڑ گیا، اور اس کو نام کلام دینے کی وجہ کیا ہے، اس کی وجہ کو ہم ڈھونڈنے کی اور دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ فرماتے ہیں کہ کلام عربی زبان کا کلمہ، سخن اور گفتار کے معنی میں ہے۔ عربی زبان میں ہم جسے کلمہ کہتے ہیں، یا ہم دوسری زبانوں میں ہم سخن یا گفتار وغیرہ کہتے ہیں، اس کے ہم معنی ہیں، اس کے معنی میں ہے۔ لہٰذا اس کلمہ کی مناسبت سے اس کو کلام کہا گیا، اس کو کلمہ کی وجہ سے کلام نام پڑ گیا۔ اس کے علاوہ بعض علماء معتقد ہیں کہ اس علم کو کلام نام پڑنے کی اور بھی وجوہات ہیں، یعنی کچھ اور اسباب بھی ہیں۔ من جملہ یہاں پر ہم اختصار کے ساتھ کچھ وجوہات کو بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ نمبر 1 یہ کہ بعض علماء کے بقول اس علم کو علم کلام اس لیے کہا گیا کہ مسلمانوں کے درمیان پہلا اختلاف کلام اللہ قرآن کریم کے حادث ہونے یا قدیم ہونے سے متعلق ہی ہوا تھا، جو دوسری تیسری صدی ہجری میں بڑا اہم موضوع تھا مسلمانوں کے درمیان، اور خلافت عباسیہ میں کے آغاز کے ساتھ تقریباً یہ بحث چھڑ گئی تھی۔
تو اس وقت اس زمانے میں بہت عالم اسلام کا ایک بہت بڑا مسئلہ یہ بنا ہوا تھا کہ کلام اللہ قرآن کریم حادث ہے یا قدیم ہے. تو اختلاف اس میں ہوا اور اس پر مختلف علماء نے استدلال کیا، دلائل دیے. ان دلائل کی وجہ سے گفتگو کا ایک بہت بڑا سلسلہ شروع ہوا اور بہت سارے علماء اس بات کے قائل ہیں کہ علم کلام کی بنیاد یہیں سے پڑ گئی تھی اور یہی پہلا مسئلہ تھا جو مسلمانوں کے اندر اختلافات کا باعث بنا، جس کی وجہ سے مختلف مکاتب کلامی بنے. تو اس وجہ سے کلام اللہ کی نسبت سے اس کو علم کلام نام دیا گیا. بعض دیگر علماء کا فرمانا ہے کہ کلامی بحث کے موضوع کا آغاز لفظ کلام تھا، یا جیسے الکلام فی اثبات الصانع، یعنی جب علماء متکلمین نے جب علم کلام کے اوپر بحث و گفتگو کرنا شروع کر دی اور انہوں نے کتابیں لکھنا شروع کر دی، تو کسی بھی موضوع پر کچھ لکھنے سے پہلے اس کو ٹائٹل دیتے تھے، اس کو عنوان دیتے تھے. مثلا الکلام فی اثبات الصانع، یا اسی طرح الکلام فی اثبات صفات الصانع یا وجود الصانع وغیرہ وغیرہ. یعنی جو بھی کلامی مسئلہ تھا اس مسئلے کو ڈسکس کرنے سے پہلے اس کو ٹائٹل الکلام فی اثبات الصانع، الکلام فی القضاء والقدر وغیرہ کے ذریعے دیا جاتا تھا. تو اسی الکلام کی وجہ سے اس علم کا نام ہی کلام پڑ گیا. ایک اور وجہ یہ ہے کہ چونکہ یہ علم عقائد میں تکلم اور گفتگو کرنے کی توانائی فراہم کرتا ہے، لہٰذا اسے علم کلام کہا گیا. یعنی جب علم کلام یعنی کسی بھی عقائد کے موضوع پر آپ جب گفتگو کرتے ہیں تو یقیناً دوسرے ابحاث کی طرح نہیں، بلکہ یہاں پر گفتگو بہت یعنی استدلال اور ایک دوسرے کو اثبات اور ابطال کرنے کے چکر میں بہت ساری گفتگو انسان کر بیٹھتا ہے. ایک موضوع جب سامنے چھڑ جاتا ہے تو اس پر کوئی اس کو ثابت کر رہا ہے، کوئی اس پر باطل کر رہا ہے، کوئی اس کے اوپر اعتراض کر رہا ہے، کوئی اس اعتراض کا جواب دے رہا ہے. تو انسان جب کسی موضوع پر اس طرح سے استدلال کے ساتھ گفتگو کرتا ہے تو اسے مزید تکلم اور گفتگو کرنے کی توانائی حاصل ہوتی ہے. اسی وجہ سے اس علم کو علم کلام کہا گیا، تکلم کی نسبت سے کہا گیا. ایک اور وجہ جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ علم کلام کو کلام نام پڑنے کا سبب اس کا وجہ بن گیا، وہ یہ ہے کہ یہ علم دوسرے علوم کی نسبت مکالمے، مباحثے اور مناظرے سے زیادہ مرتبط ہے. دوسرے علوم میں عموماً یہ ہوتا ہے کہ استاد کے سامنے شاگرد جاتے ہیں، استاد اپنا کوئی ما فی الضمیر یا جو کچھ جو سمجھانا مقصود ہوتا ہے وہ سمجھا دیتا ہے اور طلبہ اس کو سنتے ہیں. حد اکثر یہی ہوتا ہے کہ اگر کوئی بات سمجھ نہیں آئی تو پھر کوئی سوال جواب ہوتا ہے، وإلا عموماً استاد سے سنتے ہیں اور اس کے بعد طلبہ خود جا کر اپنے میدان میں تحقیق کرتے ہیں. تحقیق کر کے اس موضوع کو، جس موضوع پر ڈسکس ہو رہی ہے، جس موضوع پر بات ہو رہی ہے، اس کو مزید آگے بڑھاتے ہیں. تو خاموشی سے نسبتاً یعنی یک طرفہ ہوتا ہے، نسبتاً ایک استاد بول رہا ہے پھر سن رہے ہیں، یا پھر آگے خود طالب علم آگے محنت کر رہا ہے تو وہ خود اکیلے میں کر رہا ہے. جبکہ اس علم میں زیادہ تر مکالمہ اور مباحثہ اور مناظرہ دیکھنے کو ملتا ہے. یعنی دو علماء سامنے بیٹھے ہیں تو ایک عالم جب کسی موضوع کی بات کرتا ہے تو دوسرا اس پر اعتراض کرتا ہے یا اس کے اوپر اشکال کرتا ہے، پھر اس کا اشکال کا جواب دیا جاتا ہے، پھر مختلف ممکنہ صورتیں بنائی جاتی ہیں. تو یہاں پر مباحثے اور مکالمے اور مناظرے کی ثقافت جو ہے کچھ زیادہ ہی ہے. اسی مکالمے کی ثقافت کی وجہ سے اس کو کلام نام دیا گیا ہے. اور ایک آخری ریزن جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ علم کلام کو کلام کہنے کی وجہ ہو گئی، منطق اور کلام باہمی مترادف ہیں. جس طرح ہم منطق کہتے ہیں، منطق نطق سے یعنی گفتگو کرنے سے، بات کرنے سے ہیں، اس طرح کلام بھی گفتگو اور کلام کرنا، باتیں کرنے سے ہیں. تو علم کلام متکلمان کی نگاہ میں وہی مقام رکھتا ہے جو فلسفیوں کی نگاہ میں منطق رکھتی ہے. فلاسفہ کے ہاں کسی بھی موضوع کی طرف جانے سے پہلے وہ منطق کو جتنی بنیادی چیز سمجھتے ہیں، منطق سے گزر کر جاتے ہیں. کسی بھی فلسفی بحث کو ثابت کرنے کے لیے ایک بنیاد سمجھی جاتی ہیں، تو وہی متکلمین کی نگاہ میں علم کلام کی ہے. علم کلام ایک بنیاد اور ایک بہت ہی اہمیت کے حامل بنیاد قرار دی جاتی ہیں، لہٰذا اس وجہ سے بھی اس کو علم کلام کہا گیا ہے. اس کے بعد ہمارے سامنے ایک اور عنوان آتا ہے، وہ علوم اسلامی کی ایک شاخ. جس طرح ہم نے کہا کہ اس علم کو مسلمانوں سے پہلے اس کا کوئی دریافت کرنے والا یا مسلمانوں سے پہلے کسی قوم میں اس قسم کا کوئی علم موجود نہیں تھا.
تو یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں بھی ہمیں کہیں کہیں ملتا ہے اور اس کے بعد بھی، یعنی پیورلی مسلمانوں کی ایک ایجاد کردہ علم ہے، لہٰذا علوم اسلامی کی ایک شاخ اس سے بتحقیق قرار دی جا سکتی ہیں۔ فرماتے ہیں کہ علم کلام بھی باقی علوم کی طرح علوم اسلامی کی ایک شاخ ہے، جس میں مندرجہ ذیل موضوعات پر بحث کیا جاتا ہے، سیر حاصل گفتگو کی جاتی ہے، مثلا اسلامی عقائد سے بحث اور اس کا دفاع کیا جاتا ہے، جس طرح ہم نے تعریف میں کہا کہ اسلام میں جن چیزوں کے اوپر عقیدہ رکھنے کا کہا ہے اس کو مختلف دلائل کی روشنی میں ثابت کریں گے، اور اگر کسی کی طرف سے اسلامی عقائد پر کوئی اعتراض ہوتا ہے تو اس اعتراض کا دفاع کیا جاتا ہے۔ اسی طرح مسائل کے اثبات اور مخاطب کو قانع کرنے کے لیے منطق کی مختلف روشوں سے استدلال کیا جاتا ہے۔ اس کا منہج یہ ہے کہ جس طرح منطقی ہمارے پاس اصول ضوابط ہوتے ہیں، انہی اصول اور ضوابط کے ذریعے سے مسائل کلامی کو ثابت کیا جاتا ہے اور اپنے سامنے موجود سامعین کو مطمئن کرایا جاتا ہے۔ اصول دین اور اصول عقائد کے اثبات اور دین پر وارد اعتراضات کا جواب دیا جاتا ہے، یہ بھی تقریباً اسی طرح ریپیٹیشن کی بات ہے۔ علم کلام کی تاریخ، یہ علم کب سے وجود میں آیا، کب سے منصع شہود میں آیا، اس حوالے سے ہم گفتگو کریں گے۔ اس کی تاریخ کیا ہے، یہ کب سے اس کا آغاز ہوا، کب سے اس کی بنیاد پڑ گئی۔ کچھ روایات کے مطابق ہمیں معلوم یہ ہوتا ہے کہ اس کا آغاز صدر اسلام ہی میں ہوا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موجودگی میں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ہی، حیات طیبہ میں ہی، چونکہ اسلام مدینہ سے پھیل گیا تھا، مدینہ سے باہر تک بھی چلا گیا تھا، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مختلف صحابہ کرام کو وقتاً فوقتاً مختلف جہاں پر ضرورت محسوس ہوئی وہاں پر آپ بھیجتے تھے تاکہ ان کو دینی تعلیمات سکھائیں، دینی عقائد کے اوپر ان کو مزید وضاحت سے بیان فرمائیں۔ ہمارے پاس تاریخ میں اور سیرت سے بہت سارے مثالیں ایسے ملتی ہیں کہ جن میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی صحابی کو انتخاب کر کے کسی خاص خطے کی طرف بھیجا تاکہ ان کو دینی عقائد کی تعلیم دے سکے۔ مثلا یمن کی طرف امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کو بھیجا تھا۔ اسی طرح مختلف خطوں میں، بلکہ یوں کہہ لیں کہ ابتدائی اسلام ہی میں جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں تشریف فرما تھے تو وہاں سے جب اہل یثرب نے استدعا کی کہ ہمیں کوئی معلم بھیجیں، تو اس وقت آپ نے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کو مبلغ بنا کر، دینی تعلیمات کا مبلغ اور معلم بنا کر بھیجا تھا۔ تو یہ ابتدائی اسلام ہی سے پریکٹیکلی اس علم کا آغاز ہوا تھا، لیکن اس علم کو ایک شعبہ علم کے طور پر ایک باقاعدہ نام دے کر یا ایک علم کا ایک شعبہ قرار دے کر ایسا کوئی آغاز نہیں ہوا تھا۔ پریکٹیکلی اس کی مثالیں ہمیں ملتی ہیں۔ دوسری جو ہے کہ رائے ہے، وہ رائے یہ ہے کہ 6 صدی ہجری کا تاریخ دان ہے اور فرق اسلامیہ کا ایک عالم، بڑے عالم ہے شہرستانی۔ ان کے بقول پہلا مسئلہ جو مسلمانوں کے درمیان کلامی اختلاف کا باعث بنا وہ مسئلہ امامت و خلافت اور جانشینی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھا۔ یعنی اگرچہ بہت سارے علماء نے، متکلمین نے علم کلام کا پہلا مسئلہ جو ہے کلام الہی کے حادث یا قدیم ہونے کو قرار دیا ہے یا بعد میں جبر و اختیار کو قرار دیا ہے، لیکن شہرستانی کی بقول اس علم کی بنیاد ہی وہیں سے پڑ گئی جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات صد حضرت آیات کے فوراً بعد مسلمانوں میں اختلاف ہوا۔ کچھ مسلمانوں کا، کچھ اصحاب کرام کا کہنا تھا، ان کی رائے تھی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رسالت کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے، اب مسلمان اس پوزیشن میں ہیں کہ رسول اکرم کی جانشینی کا انتخاب خود کر سکتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس تحریک کو آگے بڑھانے کے لیے اپنے درمیان میں سے اصلح ترین انسان کو یا بہترین انسان کو انتخاب کر کے اس مسئلے کو آگے چلا سکتے ہیں۔ چنانچہ اس رائے اور اس نظریے کے قائل اصحاب کرام نے خلافت کی بنیاد ڈالی۔ انہوں نے رسول اکرم کی بات جو ہے خلفائے اربعہ، خلفائے راشدین کی خلافت کا آغاز انہوں نے کیا، جبکہ بہت سارے مسلمان اور بہت سارے اصحاب جن میں امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام تھے اور بہت سارے اور بھی اصحاب تھے، ان کا کہنا تھا اور بلکہ ان کا اعتقاد تھا، ان کا ماننا تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اگرچہ
نبوت کا سلسلہ ختم ہوا، آپ خاتم النبیین ہیں، خاتم المرسلین ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، لیکن امت کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حجت خدا کا ہونا ضروری ہے۔ مختلف آیات اور مختلف روایت اور رسول اکرم کے فرمودات کی روشنی میں انہوں نے اور خاص کر حدیث غدیر کی روشنی میں انہوں نے امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کی امامت کو منصوص من اللہ قرار دے کر امامت کے قائل ہوئے۔ تو یہ وہ پہلا مسئلہ تھا جس میں اصحاب کرام کے درمیان ہی اختلاف ہوا، بعض امامت کے قائل ہوئے اور بعض خلافت کے قائل ہوئے، اور جس کی وجہ سے اب تک مختلف اہل سنت اور اہل تشیع کے جو مکاتب ہیں اس کی بنیاد پڑ گئی۔ بیشتر علماء کے مطابق علم کلام کا سب سے پہلا مسئلہ جبر و اختیار تھا، یہ اکثر علماء فرماتے ہیں۔ مسلمانوں کے درمیان اس بات پر اختلاف ہوا کہ انسان مجبور ہے یا مختار ہے، کہ کیا انسان اپنے کاموں میں فاعل مختار ہے یا مجبور محض، وہ یہ وہی کرتا ہے جو اللہ اس سے کراتا ہے، اس کی اپنی کوئی مرضی نہیں ہے۔ یہ ایک بہت بڑا مسئلہ چھڑ گیا، چنانچہ اس حوالے سے مختلف رائے رکھنے والوں کی وجہ سے مختلف مکاتب کلامی وجود میں آئے ہیں، جس کو ہم مفوضہ کہتے ہیں یا وغیرہ وغیرہ، مختلف معتزلہ اور اشاعرہ وغیرہ کی بنیاد یہیں سے پڑ گئی ہیں۔ علم کلام کے اہم مباحث کو اگر فہرستوار اور مختصراً اگر بیان کرنا ہو تو ہم اسے مختصراً یوں کہہ سکتے ہیں کہ سب سے پہلا جو مبحث ہے یا موضوع ہے جس پر علم کلام میں بڑی سیر حاصل گفتگو کی جاتی ہے، اور وہ ہے توحید اور عدل الہی۔ توحید خیر تمام فرق اسلامیہ، مسلمانوں کے تمام گروہوں کے درمیان ایک مسلمہ عقیدہ ہے کہ اللہ کی وحدانیت کے اوپر سارے ہی استدلال کرتے ہیں اور سارے ہی عقیدہ رکھتے ہیں۔ البتہ ممکن ہے استدلال کا طریقہ اور منہج مختلف ہو سکتا ہے، لیکن اس پر کوئی اختلاف نہیں ہے۔ توحید کے حوالے سے کسی بھی مسلمان کو کوئی اختلاف نہیں ہے۔ ہاں البتہ عدل الہی کے حوالے سے ضرور اختلافات ہیں، معتزلہ اور امامیہ وغیرہ کے کچھ اور رائے ہیں، اور اشاعرہ وغیرہ کی کچھ اور رائے ہیں، جس کی وجہ سے ان میں سے بعض کو عدلیہ بھی نام اسی لیے پڑ گیا۔ معتزلہ اور امامیہ کو عدلیہ نام دیتے ہیں کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے عدل کے قائل ہیں۔ ایک عدل الہی کے حوالے سے بہت گہری گفتگو ہے، تو اس میں عدلیہ کہا جاتا ہے۔ خیر یہ ایک اختلافی موضوع رہا ہے مسلمانوں میں۔ اور اس کے بعد مسئلہ حسن و قبح افعال، یہ بھی ایک بہت بڑا اختلافی مسئلہ ہے کہ کیا کوئی بھی کام جو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے یا واجب قرار دیا ہے تو خود اس کام میں حسن یا قبح ہونے کی وجہ سے ایسا ہوا ہے یا نہیں، بلکہ اللہ نے کسی کام کے کرنے کا حکم دیا تو وہ حسن ہوا، اور کسی کام کے نہ کرنے کا حکم دیا تو وہ قبیح ہوا ہے۔ یعنی خود افعال کے اندر کوئی حسن و قبح ہے، یا اللہ جس کو اچھا کہے وہ اچھا ہوگا اور اللہ جس کو برا کہے وہی برا ہوگا۔ تو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، اس میں علم اصول میں بھی اس پر بہت کافی گہری گفتگو کی جا سکتی ہے، اور علم کلام میں بھی اور متکلمین علماء نے اس پر بہت بڑی تفصیلی گفتگو کی ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک مین اور اہم مسئلہ جو مسلمانوں کے درمیان موضوع بحث رہا وہ قضاء و قدر ہے۔ قضاء و قدر اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے حوالے سے، کیا قضاء و قدر جو ایک دفعہ اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا اسے ہو کر ہی رہنا ہے، یا انسان اپنی جو ہے اختیار سے اور اپنے افعال اور اپنی نیت کے ذریعے سے اس کو بدل بھی سکتا ہے، اور قضاء و قدر ہے کیا چیز؟ تمام مسلمان فرقوں نے اس پر بات کی ہے، البتہ اس میں مختلف آراء ہو سکتے ہیں، اس پر بھی بحث کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ بحث نبوت کا بحث بھی متفقہ مسئلہ ہے مسلمانوں کے تمام مکاتب کے ہاں، البتہ نبوت کی خصوصیات اور کچھ ذیلی ابحاث میں ضرور اختلاف ہو سکتا ہے اور ہوا ہے۔ مثلا عصمت کے بارے میں، انبیاء کی عصمت کو کس درجے پر کون کس درجے پر مانتا ہے، تو مختلف مکاتب میں اس کے مختلف آراء بنے ہیں۔ اس طرح معاد قیامت یعنی ایک کہ مسلمانوں کا مسلمہ عقیدہ ہے کہ اس دنیا کے بعد یقیناً ہم سب نے کسی دوسری دنیا کی طرف جانا ہے، جسے ہم آخرت کہتے ہیں یا معاد کہتے ہیں یا دوبارہ زندگی ملنا کہتے ہیں، جس میں حساب کتاب اور سزا و جزا کا وہ ہوتا ہے۔ تو یہ خود عقیدے کے حوالے سے کہا جائے تو عقیدہ متفقہ ہے تمام علماء کا، یقیناً سارے مسلمان متکلمین اور فرق کے لوگ جو ہے
عقیدہ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں. البتہ عقیدہ آخرت میں مختلف ذیلی جو ابحاث ہیں، مثلا رؤیت خداوندی کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کی رؤیت کے بارے میں کچھ مکاتب کے لوگ کہتے ہیں کہ قیامت کے دن مومنین کو اللہ تعالیٰ کی زیارت ہوگی. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی زیارت یعنی بذات خود اللہ کے وجود کی کوئی زیارت کرنا وہاں بھی ممکن نہیں ہے. کبھی بھی اللہ تعالیٰ کو انسان اپنی آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتا ہے. خیر یہ مختلف اختلافی مباحث ہیں، اس پر بات بڑی تفصیل سے ہو چکی ہے. اور تکلیف شرعی بھی ایک بڑا موضوع ہے کہ کس انسان پر کیا واجب ہے، کب واجب ہے، اور واجب، حرام اور مکروہ، مستحب وغیرہ، اس پر بھی گفتگو ہوئی ہے. اور آخر میں معجزہ، اللہ تعالیٰ نے کسی بھی نبی کو بھیجا ہے تو ہر نبی کو اس کی قوم کے ذہنیت اور ان کے مطابق معجزات عطا فرمائے، اور خود حقیقت معجزہ کیا ہے اس پر تفصیل سے بات ہوئی ہے. مختلف کلامی اختلافات کی بنا پر مسلمانوں کے درمیان مختلف مکاتب فکر کی بنیاد پڑ گئی. اگر ہم ان اہم مکاتب فکر کلامی کی اگر ہم بات کریں، اور ان میں سے مشہور اور معروف اور بہت بڑے بڑے مکاتب کی اگر ہم بات کریں تو ہم ان لسٹ یوں کر سکتے ہیں کہ سب سے پہلا گروہ، سب سے بڑا گروہ جو مسلمانوں کا کلامی مکتب کہلاتا ہے وہ معتزلہ ہے. معتزلہ نے ایک باقاعدہ مکتب بنا کر اس نے بڑی گفتگو کی، اور مختلف عقائد کے اوپر ان کے بڑے استدلالات اب بھی موجود ہیں. اور ان کے بعد ایک بہت بڑا گروہ جو اہل سنت کی نمائندگی کرتا ہے، معتزلہ بھی اور شاعرہ بھی، دونوں تینوں جو ہے مکاتب کلامی اہل سنت کے نام سے پہچانے جاتے ہیں. اشاعرہ، ابو الحسن اشعری نے اس کی بنیاد ڈالی. انشاءاللہ اس کے اوپر تفصیل مزید وضاحت سے کریں گے. اور اس کے علاوہ ایک یہ بہت بڑا مکتب کلامی ہے ماتریدیہ. اس پر بھی ہم گفتگو کریں گے. یہ اب بھی ہمارے ہاں خاص طور پر پاکستان میں بہت سارے اہل سنت اس مکتب کلامی کو فالو کرتے ہیں. یہ بھی اشاعرہ سے تقریباً ملتا جلتا ہی ہے، لیکن مختلف وجوہات اور مختلف تھوڑے سے اختلافات کی وجہ سے الگ سے ایک مکتب کا نام دیا جا سکتا ہے. اسی طرح ایک بہت بڑا مکتب کلامی جو مسلمانوں کے درمیان روز اول سے جاری رہا ہے وہ ہے امامیہ ہیں، یا جسے آپ شیعہ امامیہ کہتے ہیں. مکاتب کلامی میں امامیہ یعنی ایک شروع سے بہت بڑے مکتب کے طور پر رہا ہے. اب بھی اس مکتب کی اپنی بڑی کتابیں ہیں اور بڑے متکلمین ہیں. نظریاتی طور پر زیادہ تر امامیہ اور معتزلہ کا آپس میں اختلاف کم ہے ایز کمپیئر ٹو اشاعرہ اور ماتریدیہ وغیرہ. یعنی معتزلہ اور امامیہ میں بہت سارے وجوہات میں، بہت سارے کاموں میں نزدیکی پائی جاتی ہے. البتہ بہت یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ دونوں ایک جیسے ہیں یا اکثر معاملات میں ایک جیسے ہیں، نہیں. کافی نظریات میں ان دونوں میں تقارب اور قربت پائی جاتی ہے. اس وجہ سے ان دونوں کو ہم باقی مکاتب کے مقابلے میں نزدیک کہہ سکتے ہیں. اور پھر امامیہ ہی کے ایک ذیلی جو ہے مکتب ہیں وہ زیدیہ ہیں، جو اسی مسئلہ امامت کی وجہ سے یہ الگ ہو گیا. اس کے بعد الگ ان کے منتقلین آ گئے. زیدیہ، ان کو زیدیہ اس لیے کہا جاتا ہے امام زین العابدین علیہ السلام کے بیٹے امام محمد باقر، پانچویں امام کو امام ماننے کی بجائے انہوں نے امام محمد باقر کے بیٹے زید شہید جن کو کہا جاتا ہے ان کو امام مانا، اور ان کے اپنے خاص نظریات ہیں جس کی وجہ سے اب بھی ان کو زیدیہ کہا جاتا ہے. اور آخر میں ایک مکتب امامیہ ہی کی ایک جو ہے ذیلی شاخ ہے وہ اسماعیلیہ ہے، اور ان کا بھی سین ایسا ہی ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام کے بعد ان کے بیٹے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو امامیہ اور اثنا عشریہ کے طرح امام موسیٰ کاظم کو امام ماننے کے بجائے انہوں نے امام جعفر صادق علیہ السلام کے بڑے بیٹے جو ان کی زندگی میں ہی وفات پا چکے تھے، ان کی حیات میں ہی وفات پا چکے تھے، امام جعفر صادق کی حیات میں ہی ان کے بیٹے جو بڑے بیٹے تھے اسماعیل وہ وفات پا چکے تھے، ان کو اپنا امام بنایا، اور پھر ان کے بیٹے اس طرح ایک سلسلہ چلا. اور آخر میں جس کو ہم کہہ سکتے ہیں اہل حدیث بھی مکاتب کلامی میں شمار کیا جاتا ہے. اگرچہ بہت سارے علماء مکاتب کلامی میں اہل حدیث کا شمار نہیں کرتے ہیں، یا سم ٹائمز کچھ لوگ امامیہ کو بھی مکاتب کلامی قرار نہیں دیتے، بلکہ ان کے بقول یہ بہت کم ہے، بہت کم لوگوں کی بات ہے. لیکن بہرحال ایک رائے ہے
کہ وہ مکاتب کلامی کو صرف معتزلہ، اشاعرہ اور ماتریدیت کی حد تک محدود سمجھتے ہیں، باقی کو نہیں مانتے. لیکن خیر ہم کی تھوڑی سی تفصیل بتا دیں گے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. معتزلہ جو کہ ہم نے بھی عرض کیا کہ اسلامی مکاتب کلامی میں سے ایک بہت بڑا مکتب ہے معتزلہ. اسلام کے گروہوں میں سے معتزلہ کو وہ پہلا گروہ سمجھا جاتا ہے جو علم کلام میں باقاعدگی سے وارد ہوا. یعنی اسلامی مکاتب کلامی میں سے سب پہلا گروہ جو ہے معتزلہ کو قرار دیا جاتا ہے. پھر انہی سے الگ ہو کر دیگر مکاتب بنے ہیں، یا پھر انہی کے ساتھ ساتھ دوسرے مکاتب کی بنیاد پڑ گئی ہیں. دینی تعلیمات کے سب سے پہلے استدلال اور تحلیل عقلی کے ساتھ اثبات اور تبیین کی کوشش کی. اس مکتب کی معتزلہ کی جو ہے خصوصیت یہ ہے، ان کا تعارف یہ ہے کہ انہوں نے سب سے پہلے دینی تعلیمات کے اوپر استدلال کرنے کی ثقافت کو رواج دیا، اور پھر عقلی تحلیل اور تجزیے کے ذریعے سے عقائد کے مختلف موضوعات کو ثابت کرنے اور ان کو بیان کرنے کی کوشش کی. اس طرح اس معتزلہ کو، اس گروہ کلامی کو اہل سنت مسلمانوں کا ایک مکتب کلامی ہے جو نقل کے مقابلے میں اصالت عقل کی شہرت رکھتا ہے. یہ دیکھیں، یہ کسی بھی جو ہے عقیدتی مسئلے پر استدلال کرنے میں آتے ہیں تو سب سے پہلے نقل اور قرآن اور احادیث کی روشنی میں کسی چیز پر استدلال کرنے کی بجائے اس چیز کو اصالت عقل کی وجہ سے شہرت رکھتے ہیں، اس چیز کو عقل کی پیرائی میں پہلے پرکھتے ہیں کہ عقلاً ایسا ممکن ہے یا نہیں ہے. تو ان کی شہرت اصالت عقل کی وجہ سے. عقل اصل ہے، اس کے بعد نقل اور دلائل نقلیہ اس دلائل عقلیہ کی مددگار، معاون اور اس کی مزید وضاحت کے لیے استعمال کرتے ہیں. اہل سنت متکلمین میں سے معتزلہ امامیہ کے نزدیک تر ہیں، جس کے ہم نے پہلے بھی عرض کیا کہ اہل سنت کے دیگر مکاتب ہیں، لیکن ان تمام مکاتب کے مقابلے میں اسی عقلی بنیاد پر عقل کو زیادہ اہمیت دینے کی وجہ سے امامیہ اور معتزلہ نزدیک تر ہیں. عقل کے ساتھ ناسازگار دینی متون میں تعویل سے کام لیتے ہیں. یہ دیکھیں، یہ معتزلہ کی خصوصیت یہ بھی ہے کہ جب کسی عقیدتی مسئلے میں، جب کسی عقیدے کے موضوع پر استدلال کرتے ہوئے اگر کوئی بات جو ہے عقل سے ناسازگار ہو، یعنی کوئی ویسے بات، یعنی دینی متون میں کوئی ایسی بات آئی ہے لیکن اس کے پر جب ہم غور کرتے ہیں تو اگر وہ عقل کے مخالف ہے یا عقل سے ناسازگار ہے تو اس میں تعویل سے کام لیتے ہیں، تعویلات کو بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں. یہ ان کی خصوصیات میں سے بعض خصوصیات ہیں. اس کے بعد دوسرا بڑا گروہ مسلمانوں کا مکاتب کلامی کے حوالے سے اشاعرہ ہیں. اشاعرہ اہل سنت کے مکاتب کلامی میں سے ایک ہے، جس کی بنیاد ابو الحسن اشعری جو 324 ہجری میں وفات پائے نے رکھی. اسی بنا پر اشعری کہلاتے ہیں ابو الحسن اشعری کی وجہ سے. ابو الحسن اشعری ابتدا میں خود معتزلی تھے، لیکن آخرکار معتزلیوں کی کچھ انتہا پسندانہ اور عقلیت پسندی، نیز اہل حدیث کی انتہا پسندانہ عقل گریزی، یعنی ایک طرف معتزلی تھے جو زیادہ سے زیادہ عقل کو مقام دیتے تھے، دوسری طرف اہل حدیث کی جو عقل کو بالکل سائڈ پہ کر رہے تھے. تو ان دونوں کی وجہ سے ان دونوں کے درمیان ایک اعتدال پسندانہ راستہ نکالنے کا عزم کیا. ابو الحسن اشعری کے کام کا نتیجہ اہل حدیث کی آراء کو قبول کرنے اور ساتھ ہی ان کی ایک عقلی تشریح کی صورت میں برآمد ہوا، اگرچہ وہ اہل حدیث کی بنیادی مشکلات میں جملہ جبریت کا ازالہ نہ کر سکے. تو یعنی اہل حدیث اور معتزلیوں کے درمیانی ایک راہ کو اختیار کرتے ہوئے ابو الحسن اشعری نے اشاعرہ کی بنیاد رکھی. اس کے بعد ماتریدیہ جو آج کے مسلمانوں کا ایک بہت بڑا مکتب کلامی ہے. کلامی مکتب ماتریدیہ کا بانی ابو منصور ماتریدہ ہے، جس کی پیدائش 238 ہجری قمری اور وفات 333 ہجری قمری میں ہوئی. ابو منصور ذکاوت و نبوغ و جدل میں کافی مہارت رکھتے تھے. انہوں نے اپنے فرقے کی تاسیس میں بزرگ اساتذہ سے استفادہ کیا. ماتریدیہ کے نزدیک درحقیقت ماتریدہ ابو منصور ماتریدہ اشعری ہی تھے، اشاعرہ ہی سے پڑھے ہیں اور مکتب اشاعرہ ہی کو پڑھ چکے ہیں اور ان کے اساتذہ سے انہوں نے استفادہ کیا ہے. ان کے نزدیک عقل و سماع دین و شریعت کے سمجھنے کے دو اہم منابع ہیں، اور ان کا عقیدہ ہے کہ خدا کی معرفت حصول نقل سے پہلے عقل سے ثابت ہوتی ہے، یعنی اور ہر انسان پر لازم ہے کہ وہ خدا کی معرفت عقل کے ذریعے حاصل کرے. اسی بنا پر حسن و قبح عقلی پر بھی یقین رکھتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ افعال خود اپنی جگہ پر حسن و قبح عقلی رکھتے ہیں، لہٰذا جو حسن ہے اس پر اللہ تعالیٰ انجام دینے کا حکم دیتا ہے، جسے واجب قرار دیتا ہے، اور جو قبیح ہیں ان سے بچنے کا حکم دیتا ہے.
ابو منصور کا عقیدہ، اور اختصاری طور پر ہم کہیں تو درج ذیل ہو سکتا ہے کہ ماتریدہ اور ابو منصور کا عقیدہ ہے کہ نصوص کو ان کے حقیقی معنی پر حمل کرنے سے تجسم و تشبیہ لازم آتی ہیں، بنابراین قرآن و حدیث میں مجاز کا استعمال ہوا ہے، لہٰذا تعویل و تفویض ایسے اصول ہیں جن پر ماتریدیہ کے اصول عقائد استوار ہیں۔ امامیہ یا شیعہ امامیہ اسلامی مکاتب کلامی میں سے ایک بہت بڑا مکتب جسے ہم امامیہ کہہ سکتے ہیں یا شیعہ امامیہ کہہ سکتے ہیں۔ جب ہم علم کلام میں لفظ شیعہ استعمال کرتے ہیں تو اس لفظ شیعہ کا ایک عام مفہوم ہوتا ہے، یہ ایک بہت بڑا مفہوم رکھتا ہے، جس میں امامیہ، اثنا عشریہ جو 12 اماموں کے قائل ہیں وہ مسلمان بھی اس میں شامل ہوتے ہیں، اس کے علاوہ زیدیہ بھی شامل ہوتے ہیں اور اسماعیلیہ۔ اگرچہ ہم نے ان کو جب فہرست بتا رہے تھے مکاتب کلامی کی تو ہم نے ان تینوں کو الگ الگ سے بیان کیا، خیر ہم اختصار کی خاطر ہم تینوں کو ایک ساتھ ہی بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان تینوں کو شامل کرتا ہے امامیہ، زیدیہ، اسماعیلیہ، اور پھر ان کے اندر ان کے بعد جو ہے ذیلی شاخیں اور بھی چھوٹے چھوٹے گروہ ہیں، ان سب کو شیعہ جب کہتے ہیں تو یہ سارے شامل ہو جاتے ہیں۔ مذہب امامیہ کے مطابق جو ہے معاشرے کی قیادت اور رہبری پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد امام کے ذمہ ہوتی ہے، اسی وجہ سے ان کو امامیہ کہا جاتا ہے اور یہ 12 ائمہ کو مانتے ہیں۔ چونکہ عموم مسلمانان اہل سنت جو ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد معاشرے اور دینی اسلامی ریاست کی جو رہبری اس کو خلافت کے سسٹم میں دیکھتے ہیں، اور خلیفہ کو جانشین رسول اور خلیفہ کا انتخاب مسلمانوں کے ذریعے سے ہی کرنے کے قائل ہیں، جبکہ مذہب امامیہ کی بنیاد ہی اسی بات پر ہے کہ وہ رسول اکرم کے بعد امام جو کہ منصوص من اللہ ہو، یا پھر بعد میں زیدیہ اور اسماعیلیہ نے بن کر ان کے اپنے نظریات میں تھوڑی سی تبدیلی اور ترمیم وغیرہ کی، خیر یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد امام ہی کو معاشرے کا رہبر ماننا، معاشرے کی قیادت کا حقدار سمجھنا ان تینوں مکاتب کا ایک متفقہ نقطہ ہے، اسی وجہ سے ان کو امامیہ نام دیا جاتا ہے، یعنی جس کا تعین صرف خدا کی طرف سے ہوتا ہے۔ یہ اگرچہ بعد میں اختلافی بن گیا، کیونکہ اب بھی امامیہ اثنا عشریہ جو ہیں وہ اس بات کے قائل ہیں کہ رسول اکرم کے بعد حجت خدا جو امام کہتے ہیں، امام بھی منصوص من اللہ ہی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے اس کا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں ہی ان کا اعلان فرمایا ہوا ہے، منصوص من اللہ ہوتے ہیں۔ لیکن باقی جو ہے زیدیہ اسماعیلیہ اس نظریے پر تھوڑا سا کمپرومائز کرتے ہیں یا اس کو تھوڑا سا ہلکا لے لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ضروری نہیں ہے کہ امام اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی منصوص ہوں۔ تو بعد میں اور بھی بہت سارے اختلافات آئے ہیں، وہ انشاءاللہ ہم موقع پر بات کریں گے۔ کلامی مکاتب میں مکتب امامیہ کا سب سے بڑا گروہ امامیہ اثنا عشریہ ہے، یعنی وہ گروہ جو اب بھی اس وقت بھی ہر زمانے میں ہی رہا ہے، یعنی پورے 1400 سالوں میں 14 صدیاں گزر گئیں، 14 صدیوں میں شیعہ کا سب سے بڑا گروہ جو ہے امامیہ اثنا عشریہ ہے، 12 اماموں کے ماننے والے، جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ان کے 12 جانشینوں یا اماموں پر عقیدہ رکھتے ہیں، یہ سب سے بڑا گروہ ہے۔ پھر ان کے بعد زیدیہ ہیں اور اسماعیلیہ ہیں، اور ان کے علاوہ دیگر شیعہ فرقوں کے بھی ماننے والے ہیں۔ البتہ زیدیہ اور اسماعیلیہ اور بعض دیگر فرق شیعہ کا اس امامیہ اثنا عشریہ سے فرق یہ ہے کہ زیدیہ ہو یا اسماعیلیہ ہو یا دیگر مکاتب ہوں، وہ امام کو 12 کے عدد پر محدود نہیں سمجھتے ہیں۔ اثنا عشریہ تو صرف 12 اماموں کے قائل ہیں، اور 12ویں امام کی اس وقت غیبت کبریٰ اور پھر اللہ تعالیٰ کی مشیت جب ہوگی تو ظہور کے قائل ہیں، پھر اس دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے، یہ امامیہ کا قول ہے۔ جبکہ باقی جو مکاتب ہیں، زیدیہ ہیں، اسماعیلیہ ہیں، زیدیہ یعنی جو امام زین العابدین علیہ السلام کے بیٹے زید شہید کو امام مانتے ہیں امام محمد باقر کی بجائے، پھر ایک سلسلہ وہاں چلتا ہے۔ اسماعیلیہ امام جعفر صادق کے بڑے فرزند جو ان کی حیات میں ہی وفات پا چکے تھے، ان کو امام مانتے ہیں، پھر ایک سلسلہ چلتا ہے۔ تو یہ اماموں کو 12 پر محدود نہیں سمجھتے، بلکہ دنیا جتنی بھی آگے بڑھتی رہے گی ہر زمانے میں ایک امام کا ہونا ضروری ہے، جس کی وجہ سے اماموں کی تعداد بھی بہت زیادہ بڑھ سکتی ہے۔ یہ ایک مختصر سا فرق ہے، انشاءاللہ پھر کبھی کوئی وقت آئے تو اس پر ہم ان کی مزید تفصیلات ہم بیان کریں گے۔ اہل حدیث کو جس طرح ہم نے پہلے بھی عرض کیا
کہ کچھ علماء جو ہیں ان کو ایز اے مکتب کلامی ایکسیپٹ کرنے کے ہی موڈ میں نہیں ہیں، ان کو مکتب کلامی نہیں قرار دیتے، جبکہ ایک حقیقت ہے ان کا کہ کافی عرصے سے ایک رول رہا ہے، اور اہل حدیث ضروری نہیں ہے کہ آج ہم جس معنی میں یا جس اصطلاح میں ہم اہل حدیث کہتے ہیں اسی ہی اصطلاح میں ابتدائی اسلام سے موجود ہوں، ممکن ہے کسی اور شکل میں پہلے وجود رکھتے ہوں، جس طرح میں غالباً ایسا نظر آتا ہے۔ یہ ایک مکتب کلامی بہرحال ہم کہہ سکتے ہیں۔ ہندوستان میں اہل حدیث اس جماعت کو کہا جاتا ہے جو تقلید کے قائل نہیں ہے۔ ہمارے ہاں جو مقلد نہیں ہوتے ہیں ان کو ہم اہل حدیث کہتے ہیں۔ برصغیر میں اہل حدیث کا نظریہ جو ہے سب سے پہلے امام ابن تیمیہ کے بالواسطہ شاگردوں کے ذریعے وجود میں آیا۔ ان کے شاگردوں میں سے 2 شاگرد نذیر احمد خان اور صدیق حسن خان نے اس نظریے کے پھیلانے میں نمایاں کردار ادا کیا۔ ان دونوں علماء نے ان کی کتابیں بھی، ان کی تفاسیر بھی بلکہ ہم نے دیکھی ہیں بڑی، ان دونوں نے اہل حدیث کی تقویت اور نشر و اشاعت کی خاطر جمعیت اہل حدیث جو اب بھی مختلف شکلوں میں موجود ہیں، ایک جماعت کی داغیل ڈالی، اور اب بھی ہند و پاک میں بہت شعبے پائے جاتے ہیں۔ اہل حدیث کے بھی اپنے ذیلی شاخیں بہت ساری بن گئی ہیں، لیکن ابتدائی اسلام ہی سے ایک گروہ ایسا تھا جو جس کو آج کی اصطلاح میں ہم اہل حدیث کہہ سکتے ہیں، اگرچہ یہ جو اہل حدیث باقاعدہ ایک فقہی وہ بنا ہے جو تقلید کے قائل نہیں ہے، تو یہ ایک الگ سی بات ہے، یہ بعد میں ہے، لیکن ان کے نظریات یا کلامی حد تک ان کے نظریات کے حامل لوگ پہلے سے رہے ہیں، تو یہ بھی ایک مکتب کلامی کہلا سکتا ہے۔ اگر ہم اپنے ان بیانات کو خلاصہ کرنا چاہیں تو یوں کر سکتے ہیں کہ خلاصہ علم کلام جو ہے ایک ایسا علم ہے جس کے ذریعے عقائد دینیہ کے اس بات کے لیے دلائل اور شبہات کے جوابات دیے جاتے ہیں۔ اسلامی عقائد کے بارے میں علماء کے مابین اختلافی کلام کی وجہ سے اس علم کا نام علم کلام پڑ گیا۔ اس کے اور بھی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے اس کا نام علم کلام پڑ گیا۔ علم کلام بھی باقی علوم کی طرح علوم اسلامی کی ایک شاخیں بالکل ایسا ہی ہیں، اور اس علم کا آغاز مسئلہ جبر و اختیار سے ہوا، یا بعض علماء کے بقول جانشینی رسول، امامت و خلافت کی وجہ سے ہوا، اور یا بعض کے بقول کلام الہی حادث ہونے یا قدیم ہونے کے بارے میں ہوا۔ توحید و عدل الہی، مسئلہ حسن قبح افعال، قضاء و قدر، بعث نبوت، معاد، تکلیف شرعی و معجزہ وغیرہ اس علم کے اہم مباحث ہیں، اور اس کے اسلامی مکاتب کلامیہ میں جو اہم مکاتب ہیں ان میں معتزلہ، اشاعرہ، ماتریدیہ، امامیہ، پھر اثنا عشریہ، زیدیہ، اسماعیلیہ وغیرہ، اور اہل حدیث اس اسلامی مکاتب کلامی کے اہم مکاتب کے طور پر جانے جاتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔